الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ امین آباد کی سرزمین پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک طویل عرصے کے بعد کسی محفل میں حاضری کا موقع میسر آ رہا ہے۔ سیاسی حوالے سے کارنر میٹنگز، جلسے وغیرہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دینی اور مذہبی پس منظر میں میں عزیزم طالب حسین سعیدی صاحب کا شکر گزار اور اس مسجد کے امام و خطیب محترم مولانا قاری محمد شاہد صاحب کا بھی کہ انہوں نے یہ محفل سجائی، اور ماشاءاللہ حضرت تو اپنے دادا حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالکریم صاحب علیہ رحمہ کے طریقے، بتائے ہوئے طریقے اور سکھائے ہوئے سلیقے کے مطابق ہم سے اپنی عقیدت، محبت، اپنی نسبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد شاد رکھے، میں اس کے لیے بہت ممنون۔ حضرات مکرم، مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اور جیسے ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ صبح انٹرنیشنل جامعہ انوار العلوم کی یونیورسٹی جو ہے اس کی اوپننگ سیریمنی ہے، افتتاحی تقریب ہے، اور یہ بتا دوں کہ اس کا سنگ بنیاد نہیں رکھا جا رہا بلکہ اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے، یعنی وہ کروڑوں روپے اس پہ 70 کروڑ سے زائد اس پہ لگ چکے، عمارت مکمل ہو چکی۔ الحمدللہ پہلے مسجد بنی جس میں 6000 سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، پھر وہ اکیڈمک بلاک بنا جس میں یعنی پڑھائی ہونی ہے، کلاسز ہونی ہیں، پھر ایڈمن بلاک بنا یعنی جس میں دفاتر وغیرہ ہونے ہیں اور جناب وہ سارا حساب کتاب ہونا ہے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہاسٹل بنے، پھر اس کے بعد اساتذہ کے لیے رہائشی کالونی بنی، اور اس کے بعد پھر لائبریری اور آڈیٹوریم، وہ ہال جس کے اندر تقاریب منعقد ہوں، اور میس اور یہ تمام چیزیں۔ الحمدللہ کوئی 150 کنال پر یہ کروڑ روپے لگا کے الحمدللہ یہ یونیورسٹی تعمیر ہوئی، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد ہم نے اس کام کو روکا نہیں ہے بلکہ اور آگے بڑھایا ہے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں جامعہ انوار العلوم چند مرلوں پہ وہ عمارت تھی، پورے کنال بھی نہیں تھا، چند مرلوں پہ عمارت تھی، اور جو جامعہ انوار العلوم کا نام سن کے کہ جناب یہاں پہ کیسے کیسے فاضل لوگ نکلے ہیں، مفتی شجاعت علی قادری، مفتی سعادت علی قادری، مولانا شفیع اکاڑوی، اور جناب مولانا منظور احمد فیضی، مولانا خدا بخش اظہر، مولانا خورشید احمد صاحب فیضی، ایسی شخصیات، اور یہ تو ایک طویل فہرست ہے، ظاہر ہے کہ میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا۔ تو ان لوگوں نے جس ادارے سے پڑھا ہے، کوئی اجنبی آ کے دیکھتا تھا اچھا یہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کتنی بڑی عظیم الشان یونیورسٹی ہوگی، جب آ کے دیکھتے تھے کہ چند مرلے پہ وہ ایک بنی ہوئی عمارت ہے تو ان کو بظاہر بہت مایوسی ہوتی تھی، لیکن پھر یقین ہوتا تھا کہ جو ادارے ہیں وہ در و دیوار کا نام نہیں ہوتے، وہ تو بلکہ اپنی کارکردگی سے پہچانے جاتے ہیں، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمی بھی پوری ہو گئی، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو دیکھ کر طبیعت خوش ہوگی، وہ عظیم الشان وہ ادارہ اور اس کے در و دیوار اور اس کی عمارت اور وہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز۔ حضرات مکرم، وہ اس کی وجہ سے مجھے ذرا بہت جلدی رخصت ہونا ہے،
صبح مجھے بھی اس میں شرکت کرنی ہے، تقریر بھی کرنی ہے، اور جناب مہمانوں کا استقبال بھی کرنا ہے، اور یہاں پہ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں۔ آج کی یہ فنکشن میں مجھے شریک تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دوستوں نے اہتمام کیا تو ان کی دلجوئی کے لیے مجھے آنا پڑا۔ تو بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی دست بوسی جائز ہے، ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف جائز ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا ہم جائز کہتے ہیں، اب وہ بزرگ تو دکھائی نہیں دیتے، اب تو وہ تو نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ بہرحال آپ باقی بزرگوں کی بات میں نہیں کرتا، میں صرف اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ میرے حوالے سے ابھی آپ بات گرہ باندھ لیجئے کہ مجھے ہاتھ چومنے سے، آپ کے ہاتھ چومنے سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، تو مصافحہ ضرور کریں۔ مصافحہ کرنے سے روکنا یہ تکبر ہے، تو تکبر ہمیں زیب نہیں دیتا۔ مصافحہ ضرور کریں، ہاتھ ضرور ملائیں، لیکن ہاتھ چومیے نہیں۔ اور یہ میں صرف تکلفاً نہیں کہہ رہا، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید صحیح نے ویسے ہی کہہ دیا ہے، ہم ذرا زور زبردستی کر کے اور کشتی لڑ کے ہاتھ چوم کے دکھائیں گے تو صحیح شاید خوش ہوں گے۔ نہیں، میں بالکل خوش نہیں ہوں گا، بلکہ الٹا ناراض ہوں گا کہ میرے کہنے کے باوجود یہ خواہ زور زبردستی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ العزیز۔ معاف کیجئے، تمہید میں چند منٹ لگ گئے، لیکن میں مختصر حاضری ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، رب کائنات اسباب کے ذریعے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، ہمیں راہ ہدایت دکھاتا ہے، ہمارے لیے صراط مستقیم کا تعین فرماتا ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے چال چلن اور معاملات کو درست کرتا ہے۔ دیکھیے، رازق اللہ ہے نا، کسی کو شک تو نہیں، لیکن زمینوں میں ہل آپ چلاتے ہیں، بیج آپ بوتے ہیں، کھاد آپ ڈالتے ہیں، پانی آپ دیتے ہیں، سپرے آپ کرتے ہیں، محنت مشقت آپ کرتے ہیں، تو کوئی کہے کہ جناب پھر اللہ کو رازق کیوں مانتے ہیں، ہم تو اپنی محنت کا پھل کھاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ جناب اگر وہ رازق ہے تو پھر تو ہم گھروں میں چادر تان کے لیٹ جائیں، بس فرشتے آئیں گے دسترخوان سجا کے اور ہم سے کہیں گے جناب مہربانی کریں، اللہ آپ کا رازق ہے، اس نے آپ کے لیے روزی بھیجی ہے، مہربانی کریں تناول تو فرما لیں۔ جب ایسا نہیں ہوتا، ہم میں محنت مشقت خود کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ کو رازق کیوں مانے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ بے شک بیج تو آپ نے بویا ہے، لیکن بیج میں اگنے کی صلاحیت تو اس نے پیدا کی ہے نا۔ پانی تو فصل کو آپ نے لگایا ہے، لیکن پانی اور مٹی کے ملاپ سے جو قوت نمو ہے، اگنے کی صلاحیت، وہ تو اس نے تخلیق فرمائی ہے نا، تو اس لیے اس کو رازق تو ماننا ہوگا۔ اسی طرح آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، فریاد کر رہا ہو، مولا اپنے کرم سے مجھے خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، نیک صالح اولاد دے دے، اور لوگ اس کو کہیں کہ بھائی اولاد کے لیے دعائیں تو مانگ رہے ہو لیکن تم شادی تو کر لو، وہ کہے کہ بھائی عجیب بات کرتے ہو، یہ بتاؤ اولاد دینے والا اللہ ہے یا بیوی یا عورت ہے؟ اگر عورت نے، بیوی نے اولاد دینی ہوتی تو جس کی بھی بیوی ہوتی، جس کے پاس عورت ہوتی، اس کو اولاد مل جاتی، لیکن کتنے لوگ ہیں بیویاں ہوتی ہیں اولاد نہیں ہوتی؟ تو اولاد دینے والا تو اللہ ہے نا، جب اولاد دینے والا اللہ ہے تو بس میں اسی سے مانگ رہا ہوں۔ اب یہ اس کی مرضی، جیسے چاہے وہ دے دے، چاہے تو آسمان سے ٹپکا کے دے دے، چاہے تو زمین سے اگا کے دے دے، اور چاہے تو کسی کیکر کے درخت پہ لگا کے دے دے۔ اب یہ اس کی مرضی، جیسے چاہے دے، میں تو اس سے اولاد مانگ رہا ہوں جو کوئی اولاد دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو رب کائنات ہے وہ اسباب کے ذریعے اولاد دیتا وہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مرد و زن کا تعلق جڑے گا تو اولاد ملے گی نا، ویسے کیسے ہوگی؟ اسی طرح ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ وہ ڈائریکٹ دے سکتا تھا یا نہیں؟ دے سکتا تھا۔ اس کو کوئی فنڈز کی کمی تھی؟ کوئی مین پاور کی، افرادی قوت کی کمی تھی؟
کوئی اور مشکل تھی؟ نہیں، کن فیکون، وہاں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، لیکن اس نے اپنی تمام وہ قادر مطلق ہے نا، وہ مختار کل ہے نا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا. تو اختیار دینے والے کا ہوتا ہے، لینے والا تو منگتا ہے نا، وہ تو فریادی ہے، وہ تو سائل ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ انگریزی میں جملہ ہے کہ بیگرز ہیو نو چوائس، جو بھیکاری ہیں ان کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا. جو بھیک مانگنے والا ہے کیا وہ کہہ سکتا ہے جی بھیک میں یہ چیز لوں گا، یہ تو نہیں لیتا؟ اس کو تو جو بھیک دی جائے اسے لینی ہے. تو یارو ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا. اختیار دینے والے کا ہوتا ہے، اور دینے والا ہو ویسے ہی مختار کل، دینے والا ہو قادر مطلق، تو ذرا سوچئے اس کے اختیار کا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قادر مطلق اپنی تمام تر قدرت اور اختیار کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دیتا. لیکن ہم میں بعض لوگ ضد کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم نے تو جو لینا ہے ڈائریکٹ ہی لیں گے. یارو وہ قادر ہو کے ڈائریکٹ دیتا نہیں تو تم عاجز ہو کے ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے. اس میں تو بس اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی عقل کی بات ہے. اگر عقل ہوگی تو سمجھ لو گے، ورنہ ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرو گے. وہ قادر ہو کے ڈائریکٹ ہدایت جیسی چیز بھی نہیں دیتا، بلکہ انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. تو اس نے قادر ہو کر ڈائریکٹ ہمیں ہدایت نہیں دی، ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے یہ دنیا عالم اسباب ہے. ان اسباب کا، ان وسائل کا ہمیں اعتراف کرنا ہے، ان کو ماننا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہماری ہدایت کے لیے، لیکن اگر میرے آقا کریم کی صدا آ رہی ہے فاران کی چوٹیوں سے، میں اللہ کا نبی، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی. اب ایک عام آدمی کیسے پہچانے کہ نبوت کا یہ دعوے دار، یہ ہستی، یہ تو سچے ہیں، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کا کہا ماننا ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، اور یہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، اس پر لعنت بھیجنی ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ تو ہمارے دین اور مذہب نے یہ مسئلہ بھی حل کیا. اس میں ہمیں خار ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ رہنمائی کی، اور علماء نے ہمیں بتایا کہ یاد رکھیے جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ نبی کی پہچان ہے. اچھا، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں بھی یہ لفظ کرتے ہیں نا، اس کا کچھ نہ کچھ مطلب آپ سمجھتے ہیں نا. تو میں شرعی اصطلاحات کے الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھا کر جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں اس میں بھی کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہتا. وہ شاعر نے کہا تھا، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا. میں اتنا نہیں سمجھانا چاہتا کہ جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں اس سے بھی جائیں. بھئی معجزے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، کب استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ یار یہ کام کیسے ہو گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، یہ تو معجزہ ہو گیا. کسی گاڑی کو آپ نے دیکھا کسی حادثے میں بری طرح تباہ تھی، اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ جو بھی بندہ اس میں ہوگا زندہ نہیں بچا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس میں 4 بندے سوار تھے، کسی کو بھی کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی. آپ کہیں گے کمال ہے بھئی، معجزہ ہو گیا. کسی مکان کے اندر کچھ لوگ چھو رہے ہیں، ماشاءاللہ قداور قوی ہیکل پہلوان سو رہے ہیں، چھت گر پڑی، وہ پہلوان تو بیچارے لقمہ اجل بن گئے، اور ان کے ساتھ ایک 4-6 دن کا بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کو خراش بھی نہیں آئی. تو لوگ کہیں گے کمال ہے بھئی، معجزہ ہو گیا. یعنی معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کی عقل کو عاجز کر دے، آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، جہاں پر آدمی کی فہم و فراست گھٹنے ٹیک دے اور سوجھ بوجھ ہار مان لے اور ہماری عقل وہ ہتھیار ڈال دے، وہ معجزہ ہے. اور معجزہ نبی کی پہچان ہے. اچھا، نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے. تو پتہ چلا پہچان پہلا قدم ہے.
پہچان پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے. پہچان سے سفر شروع ہوگا نا، پہچانیں گے تو آگے گاڑی چلے گی. تو پہچان ابتدا ہے. تو نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے. تو یارو نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو سے نہیں تولنا چاہیے، نبی کو کبھی اپنی عقل کے پیمانے سے نہیں ناپنا چاہیے. اچھا نبی تو نبی ہے، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مشورے دینے سے نہیں چوکتے، اس پر بھی اپنی عقل کی چھری چلانے سے باز نہیں آتے. اس کو بھی کہہ رہے تھے مولا یہ کیا کر دیا تو نے، اگر یوں کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن رب کائنات نے بھی جس طرح سرزنش فرمائی ہے، تنبیہ کی ہے، یا عوامی زبان میں یوں کہیے کہ جس طرح کان کھینچے ہیں وہ بھی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے ایک بکری کا بچہ ہے، آپ اسے آپ اسے گوشت کھلانے کی کوشش کریں، کھائے گا؟ اچھا شیر کے بچے کو اگر آپ گھاس ڈالیں، میں محاورتاً گھاس ڈالنے کی بات نہیں کر رہا، سچ مچ اسے گھاس کھلانے کی کوشش کریں، کھائے گا؟ لیکن اس کے مقابلے میں کبھی غور کیا کہ انسان کا بچہ ہو، اس کے سامنے آپ جو چیز رکھیں گے اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا. ایسا ہے؟ حضرات مکرم رب کائنات نے یہ تنبیہ فرمائی ہے، سرزنش کی ہے، سبق سکھایا ہے. اس نے فرمایا ہے کہ اے انسان، جن کو تو جانور کہتا ہے، عقل سے خالی کہتا ہے، فہم و فراست سے عاری کہتا ہے، ان کا نو مولود بچہ ہو، اس کو بھی پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اور تو اشرف المخلوقات، مخدوم کائنات، تو عقل کل ہونے کا دعوے دار، تیرا عالم یہ ہے کہ کل تک اتنا بے خبر تھا، اتنا نادان تھا، اتنا بے شعور تھا کہ اگر کوئی نجس ناپاک چیز بھی تیرے سامنے آتی تھی وہ بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا تھا. اور اب میں نے تجھے اگر ہوش و خرد دیا ہے اور فہم و فراست سے نوازا ہے تو اب مجھی پر اعتراض کرتا ہے. حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، مبعوث ہوئے مکے میں، اور آپ کو پتہ ہے نا مکے میں بت پرست رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے. اچھا یہودیوں سے پالا پڑا تھا مدینے میں، مکے میں یہودی نہیں تھے. تو مکے میں ہے بت پرست، اور لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بت پرستی خدا کے تصور کی جتنی بڑی توہین ہے اس کا شاید آپ نے پہلے اندازہ نہ کیا ہو. دیکھیے ہم سب کو اللہ کا کرم چاہیے، اس کا ساتھ چاہیے. ہم سب کی خواہش ہوگی اللہ ہمارے ساتھ ہو. اچھا ہمارے اللہ کی شان تو اور ہے. اگر میں کہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیا طالب حسین یہ کہیں گے کہ حضرت اللہ تو میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ کی بات ہے. لیکن وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اب ان کے خدا تو ایسے نہیں ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ ہوں. وہ تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ خدا چاہیے، ہر ایک کو اپنا خدا چاہیے نا. اب وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں باقاعدہ اپنے خداؤں کی بتوں کی جگہ بناتے ہیں، وہاں پہ ان کے خدا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آرتی اتارتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، دھونی رماتے ہیں، ڈنڈوت بجا لاتے ہیں، اشلوک پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، ان کے جو بھی ان کا عبادت کا طریقہ ہے وہ کرتے ہیں. اب وہ ان کے جو خدا ہیں وہ تو پتھروں کے تراشے ہوئے بت ہیں، وہ تو ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتے، ہر ایک کو اپنا خدا چاہیے. اور ان کے خدا پتھروں کے تراشے ہوئے بت ہیں. اب ہر شخص تو پتھر کو کاٹ کر، تراش کر، رگڑ کر، گھس کر خدا نہیں بنا سکتا. بھئی سنگ تراشی تو ایک فن ہے نا، وہ ہر ایک کے بس کی چیز تو نہیں ہے. تو اب جو خود سنگ تراشی نہیں جانتا، وہ خود پتھروں کو رگڑ کر، گھس کر، تراش کر خود خدا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، خدا اس کو بھی چاہیے. اب وہ کیا کرے گا؟ خدا خرید کے لائے گا. تو یارو خدا برائے فروخت ہو، اب اس سے بڑھ کر مذاق اور کیا ہوگا؟ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی.
ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے. فرض کیجئے ایک سفید پوش بندہ ہے, کوئی دولت مند نہیں ہے, سیدھا سادہ ایک سفید پوش شخص ہے. وہ جاتا ہے خدا لینے بت فروش کی دکان پر. اس کو ایک بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا خدا نظر آتا ہے تو دل مچل جاتا ہے مجھے یہی چاہیے. لیکن جب قیمت پوچھتا ہے تو پھر دل بیٹھ جاتا ہے, پھر مجبوراً کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے, مجھے کوئی سستا خدا دے دو. مذاق ہے نا خدا کے تصور کا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے مبعوث ہوئے مکے میں, اور مکے میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے. اور وہ جو میں پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. ان کے بت تو ان کے سامنے رکھے ہوتے ہیں نا, ان کے خدا. اور آدمی کی مجبوری یہ ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اس پر اس کا اعتقاد, اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے. سنی سنائی بات پر تو وہ بات نہیں ہوتی. اب وہ عادی ہیں, وہ تو ہلے ہوئے ہیں نا, وہ باپ دادا کے زمانے سے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. انہی خداؤں کی پوجا ہوتی ہے. وہ خداؤں کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں اور دھونی رماتے ہیں, اور ان کے سامنے اپنی جو بھی حاجتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں, اور خدا ان کے سامنے رکھے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری بات سن رہے ہیں اور ہمارے مسائل حل کر دیں گے. اب ایسے ماحول میں میرے آقا کریم کو ان سے منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں, اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. کیا یہ کوئی آسان کام ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اچھا صرف دکھائی نہ دینے کی بات بھی نہیں, بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیے. دیکھیے جس شخص کا کوئی ذکر ہو تو اس کے حوالے سے آپ ذہن میں کوئی خاکہ بنا لیتے ہیں نا. اب حضرت مولانا عبد الکریم صاحب علیہ رحمہ کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا, ان کے سامنے ذکر ہوگا تو ان کے ذہن میں کوئی خاکہ آتا ہوگا کہ بھئی وہ ایسے ہوں گے. کوئی 20 سال پہلے میں ظفر آباد میں اپنے ایک پیر بھائی ایاز سعیدی, بیچارے اپنے دنیا سے رخصت ہوئے, اسکول ٹیچر تھے, ان کے گھر بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا جی میرے ایک دوست آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو. ان کے دوست آئے, مجھ سے ملے تو اتنے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی اتنے حیران کیوں ہو, کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں, کوئی ماتھے سے دم اگائی ہے, کیا ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ میں نے ایاز سے کہا کہ آپ کے پیر صاحب سے ملنا ہے, ان کا ملواتا ہوں. میں نے سوچا پیر صاحب تشریف فرما ہوں گے, بڑے بڑے منکوں کی مالا گلے میں ہوگی اور رنگین دوپٹے پڑے ہوں گے, اور جناب بڑا زبردست کاجل بھی لگایا ہوگا, اور زلفیں بڑھائی ہوئی ہوں گی, اور حق ہو کی صدائیں ہو رہی ہوں گی, اور مریدین کا جمگھٹا ہوگا, اور ٹھمکے لگ رہے ہوں گے. لیکن میں یہاں پہ آیا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ تو ہم جیسے ایک عام آدمی ہیں, تو میرا حیران ہونا تو بنتا ہے نا. مطلب یہ کہ جب کسی کا ذکر ہو تو آدمی اس کا ایک تصوراتی خاکہ ذہن میں بنا لیتا ہے نا. لیکن میرے آقا کریم کو ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت ان کو خدا مانتے ہو, جو قدم اٹھا نہیں سکتے, جو ہاتھ ہلا نہیں سکتے, جو مکھی بھی اڑا نہیں سکتے, یہ خدا ہیں. ارے وہ ہے وحدہ لا شریک, جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے. اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بھی نہیں بنا سکتے, کوئی ہیولہ, کوئی خاکہ, کوئی تصوراتی مجسمہ تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا. وہ اس لیے کہ وہ خد و خال سے پاک ہے, وہ نقش و نگار سے پاک ہے, وہ لب و رخسار سے پاک ہے, وہ رنگ روپ سے پاک ہے, وہ چہرے مہرے سے پاک ہے, وہ قد و قامت سے پاک ہے, وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے, بلکہ وہ کیفیت و کمیت سے بھی بالاتر ہے. ان تمام اعتبارات سے بالاتر ہے. تم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے. اب میرے آقا کریم کو ان لوگوں سے منوانا ہے جو خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں. کوئی آسان کام ہوگا؟ کیسے منوایا ہوگا یارو؟ بات یہ ہے میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں, معبود نہیں, پرستش کے قابل نہیں, پوجا کے لائق نہیں. میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں, اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں, میں اس کا عبد مقدس ہوں, میں اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگوں میں خدا نہیں, لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا سوچو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگوں میں تو تمہارا معبود نہیں,
لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوتا ہوں سوچو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ذرا سوچو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا، یہ جملہ کچھ لوگوں کے حلق میں شاید اٹک گیا ہو، ذرا اس کی دوسرے انداز سے وضاحت کرتا چلوں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار دعوت حق دے رہے ہیں، علل اعلان اپنی نبوت کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہے، یا ایھا الناس لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور آقا کریم ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ سب واقعات آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، میں کوئی نئی حیرت انگیز چیز نہیں پیش کر رہا۔ میرے آقا کریم پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے جب کہا جو کہا ہمیشہ سچ کہا، ضرور مانیں گے آپ کی بات۔ تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، جو بات میں رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں۔ بہت اہم واقعہ ہے، انسانیت کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میرے رب کی طرف سے حکم آیا ہے، میرے خالق و مالک کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کا سردار آیا ہے، یہ تمہارے لیے پیغام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، ایک اور پہلو بھی ہے، ذرا نازک پہلو ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے پہلی بار اعلان نبوت ہو رہا ہے، یہاں پر آقا کریم نے ایک سمبولک لینگویج میں، علامتی زبان میں ایک پیغام دیا ہے۔ صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہو کے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی ادھر والو تمہیں بتاؤ، اگر میں بتاؤں کہ ادھر کیا ہے میری بات مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ گویا انہوں نے پہلے مرحلے پر یہ فرمایا کہ اے لوگو تم تو نیچے کھڑے ہو نا، تم تو پستیوں میں رہنے والے ہو، تمہیں کیا پتا کہ پہاڑ کے ادھر کیا ہے، لیکن یاد رکھو جو بلندی پہ ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے نا۔ اب یہ پہلی بار اعلان نبوت ہو رہا ہے اور آقا کریم نے علامتی زبان میں بتا دیا کہ اے لوگو تم کو تو نہیں پتا، پستیوں میں رہنے والوں کو کیا خبر، لیکن یاد رکھو نبی اس بلندی پہ ہوتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، دنیا بھی دیکھتا ہے آخرت بھی دیکھتا ہے، نیت بھی دیکھتا ہے عمل بھی دیکھتا ہے، ظاہر بھی دیکھتا ہے باطن بھی دیکھتا ہے۔ ارے یارو مجھے تو نہیں پتا دیوار کے ادھر کیا ہے، لیکن جو دیوار پر بیٹھا ہے وہ تو دونوں طرف دیکھتا ہے نا۔ تو میرے آقا کریم نے تو پہلی بار اعلان نبوت پہ یہ مسئلہ حل کر دیا تھا، لیکن آج تک لوگ بحث مباحثے میں الجھے ہوئے ہیں، ان کی مرضی کی بات ہے۔ حضرات مکرم، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ چلیے اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے اور پھر میں آپ کی جان بخشی کر دوں، اور صرف آپ کی بات نہیں ہے، اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے۔ اب صبح وہ جامعہ انوار العلوم کا وہ یوم تاسیس ہے، افتتاح ہے،
اور اس لیے میں آپ کو جلدی، اور اس وقت میں کسی گھر میں دعا کے لیے قدم کے لیے بھی نہیں جا سکوں گا، میرا سفر طویل ہے۔ حضرات مکرم، اگر کسی ایک شخص کا ذکر ہو تو ظاہر ہے کہ آپ اس شخص کو تبھی پہچانیں گے جب اس کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے میں وہ دے کے بات کروں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جملہ شاید ابھی آپ کے اوپر سے گزر گیا ہوگا، اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو آپ سمجھیں گے۔ دیکھیے محمد علی ایک کامن نام ہے نا، بہت عام نام ہے محمد علی۔ میں آپ سے کہوں بھائی محمد علی صاحب کو جانتے ہیں؟ آپ سوچ میں پڑ گئے، ایک تو میرے خالو ہیں محمد علی، ایک ہمارے محلے میں وہ دکاندار محمد علی ہے، لیکن میرا خیال ہے کاظمی صاحب ان لوگوں کو تو نہیں جانتے ہوں گے، ان کا تو نہیں پوچھیں گے، کہیں قائد اعظم کی بات تو نہیں کر رہے؟ یا ہو سکتا ہے کہ شاید تحریک پاکستان کے قائد مولانا محمد علی جوہر کی بات کر رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید محمد علی کلے وہ باکسر کی بات کر رہے ہوں۔ یارو اگر میں قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں تو مجھے محمد علی کے ساتھ قائد اعظم کا لاحقہ لگانا پڑے گا، اور اگر میں محمد علی جوہر کی بات کر رہا ہوں تو جوہر کا سابقہ نتھی کرنا پڑے گا، اور اگر میں محمد علی کلے وہ باکسر کی بات کر رہا ہوں تو کلے یا باکسر کا لفظ ساتھ بولنا پڑے گا، ورنہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس شخص کا ذکر ہو تو اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، جو سب سے معتبر حوالہ ہے، جس حوالے سے وہ لوگوں میں معروف ہے، اس کا ذکر کرنا پڑے گا، تبھی لوگ پہچانیں گے، ورنہ نہیں پہچانیں گے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب ایک بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس سے بندگی کا اقرار کرتا ہے، اس کی عبادت و ریاضت کرتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں نہ جو دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، لیکن کچھ تو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ میں بندگی کا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اس کے قرب کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، میں وہ ترقی درجات چاہتا ہوں، تو یارو مجھے اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ اس نے جب آس پاس عالموں سے ادھر ادھر سوال کیا تو ظاہر ہے ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا کہ وہ کون ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ہے جو آسمان سے میہ برساتا ہے، کسی نے کہا وہ ہے جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کسی نے کہا کہ وہ سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بناتا ہے، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار کرتا ہے، کسی نے کہا کہ وہ سر شاخ گلاب پھول مہکاتا ہے، کسی نے کہا کہ وہ گردش لیل و نہار قائم کرنے والا، کسی نے کہا وہ روزی رزق دینے والا، کسی نے کہا آل اولاد عطا کرنے والا، کسی نے کہا ذلت اور عزت کا مالک ہے، اور کسی نے کہا کہ سمندروں کو تلاطم آشنا کرنے والا، کسی نے کہا دریاؤں کو روانی دینے والا، کسی نے کہا پہاڑوں کو سر بلندی عطا کرنے والا، اور کسی نے کہا خشک و تر کا خالق ہے، کسی نے کہا بحر و بر کا مالک ہے، کسی نے کہا چاند سورج بنائے اس نے ہے، کسی نے کہا کہ زمین آسمان سجائے اس نے ہے، کسی نے کہا کہ کہکشاں کی محفل اس نے برپا کی ہے۔ بھئی ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا نا، لیکن پوچھنے والا حیران پریشان، بات ہو رہی ہے اپنے رب کی، بات ہو رہی ہے اس مسجود و معبود کی، ارے اس کے بارے میں کچھ تو بتاؤ یارو، یہاں تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مولا یہاں تو بندے اپنی اپنی راگنی الاپتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس میں چھان پھٹک کر کے میں فیصلہ کر سکوں کہ کس کی بات ماننی ہے۔ میری اوقات کیا ہے؟ مولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو خود بتا دے تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ نے پھر اپنا تعارف کس طرح کرایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوں، مجھ تک نہ تمہاری نگاہ کی رسائی ہے، نہ تخیل کی پرواز ہے، نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو، لیکن میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے نا، تو تم اس کو دیکھ کر تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جب میرا محبوب ایسا ہے تو پھر میری شان کیا ہوگی؟ تم نے اس کا علم نہیں دیکھا، تم نے اس کا اختیار نہیں دیکھا، تم نے اس کی شان اور اس کی عظمت نہیں دیکھی،
اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا علم، اس کا اختیار دیکھو تو تمہیں میرے علم، میری شان، میری اختیار کا پتہ چلے۔ یہاں پر بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں پھر کوئی الجھن ہو کہ جناب آقا کریم سے اللہ کے علم کا پتہ چلے گا، آقا کریم کے ذریعے اللہ کے اختیار کا علم ہوگا، یہ کیا بات بنی؟ حضرات مکرم، مجھے یہاں وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی اور وہیں پہ لا کے بات ختم کروں۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا، اے لوگوں یہ بتاؤ، یہ چاند اور سورج میں جو نور ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور کلیوں اور پھولوں میں جو حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو یارو تمہیں عقل نہیں ہے؟ اگر اللہ کا نور چاند سورج میں چمکے تو یہ شرک نہیں، اور اللہ کا حسن کلیوں اور پھولوں میں جھلکے تو یہ شرک نہیں، تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوب میں نظر آ جائے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، بس یہ تو قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے تو جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر ہم اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کے مرتبے کا کچھ تصور کر سکیں تو شاید ہمارے لیے راہ عمل بھی کھلے اور عقیدہ بھی ہمارا درست ہو۔ ورنہ تو لوگ ظاہر قرآن پڑھ پڑھ کے بہکانے والے بھی ہیں اور حدیثیں سنا سنا کے گمراہ کرنے والے بھی ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ تو خود قرآن نے کہا نا، یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھی قرآن پڑھ کے تمہیں سنائے تم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑو۔ قرآن پڑھ رہا ہے، ہدایت کی بات کر رہا ہوگا، سیدھی بات ہی کر رہا ہوگا، حق کی بات ہی کر رہا ہوگا۔ نہیں، اللہ نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ جو قرآن پڑھے اس کے بارے میں ذرا چھان پھٹک کر لینا، قرآن تو پڑھ رہا ہے، ہدایت ملی ہے یا نہیں ملی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا، یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ تیرے محبوب کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں صرف تیری رحمتوں کے نزول کے لیے، تیرے انعام و اکرام کے حصول کے لیے۔ مولا، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان سے راضی ہو جا، ان پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ میرے مولا، ان میں کچھ بیمار ہیں، کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہیں، سب کو سکھی صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے۔ بچوں کے لیے، ہمارے مدارس کے لیے، دادا بابا جی کے درجات کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، قادر صاحب ہیں، حاجی ادریس صاحب، ان کا فون آیا ہے، ان کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حل بھی۔ آمین۔ میرے مولا، تو سب کا حال جانتا ہے، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ میں سب کے نام لے سکتا ہوں، میں نہ سب کی ضرورتوں اور حالات سے واقف ہوں، پر مولا تو سب کو جانتا ہے نا، سب کی حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے، اور یہ حضرت کا ادارہ جو ہے اس کو بھی ترقی عطا فرما، اور اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں میرے مولا اپنے کرم سے ان سب کو اہل سنت کا مرکز بنا، اہل سنت کا قلعہ بنا، اور اہل سنت کو ان کی سرپرستی کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ سب تیرے بندے جو تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کو گوہر مراد دے دے، حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے۔ میرے مولا جو بیمار ہیں سکھی صحت دے دے۔ طالب حسین صاحب کی بچی، وہ ایک طویل عرصے سے مسلسل بیماری کا شکار ہے، مولا اپنے کرم سے اس بچی کے حال پر رحم فرما دے، اسے سکھی صحت عطا فرما دے، شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا، کچھ تیرے بندے تنگی، ترشی، غربت کے ہاتھوں لاچار ہیں، آج کل حالات بہت خراب ہیں، میرے مولا ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، انہیں اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے، اور اپنے کرم سے کھلا کشادہ رزق عطا فرما، اور قرضے کی لعنت سے بھی نجات عطا فرما۔ اور مولا، پہلے تو جنہوں نے قرضہ دینا ہوتا تھا وہی پریشان ہوتے تھے کہ قرضہ کیسے دیں گے، آج کل جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہیں،
مولا اپنے کرم سے قرضہ لینے دینے والوں کی پریشانیاں دور فرما دے اور اپنے کرم سے ان کی مشکلات کو آسان فرما دے اور مسائل کو حل فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے میرے مولا۔ خوش نصیب زندگی والے فرزند عطا فرما، نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اور جنہیں تو نے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا لے۔ ہمارے بچوں بچیوں کو خوش نصیب کر دے، ہمیں ان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما اور ان کی طرف سے ہر فکر سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔ مولا اس مسجد کو آباد رکھنا، اور جو تیرے گھر کو آباد کریں تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔